بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درہم راستے میں کہیں گر گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت میں جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت میں جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تسلی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آواز منحوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی۔ کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ وہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلے ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ گوار رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ تھا